अस्सलाम वालेकुम जी। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको एक दफ़ा फिर से वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल अवैस वर्ल्ड के अंदर। अवैस वर्ल्ड काफ़ी टाइम से आपको गायब नज़र आया होगा, कुछ और मैंने शायद गैप ले लिया। इसमें कुछ ज़्यादा गैप हो गया, कोई इन्फॉर्मेशन रिलेटेड मैंने नहीं ली कि मैं क्यों गायब हो रहा हूँ। गायब से मुराद के कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले रहा हूँ। तो इस ब्रेक का मकसद ये था कि कुछ चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना टाइम के साथ, और उसके बाद एक वीडियो इस तरह की बनाना जो कि फिर से रेलिवेंट हो। जिस तरह से मेरी पिछली वीडियो मुझे लगता है कि रेलिवेंट थी, जैसे यूथ की प्रॉब्लम के साथ रेलिवेंट थी, और उसके अलावा रेलिवेंट थी करंट सिचुएशन के साथ। तो उसी के साथ एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है आपका अवैस दोबारा से। तो जो मेरा आज का टॉपिक है वो टॉपिक मैं आपको बताता चलूँ जो है वो है प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान। आप पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं। तो जिसमें से जो मेरी नज़र में जो मुझे नज़र आई प्रॉब्लम्स वो शायद ये थी कि ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, एक मेजर प्रॉब्लम है। स्टूडेंट्स के लिए भी है, ऑब्वियसली जॉबियंस के लिए है, उसके अलावा भी बहुत लोगों के लिए, बट स्टूडेंट के लिए एक मेजर प्रॉब्लम है। उसके अलावा है फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, वो भी एक प्रॉब्लम है। उसके अलावा पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिक्स, ये भी एक प्रॉब्लम है। इसके इन चीज़ों को मैं डिटेल में डिस्कस करता चलूँगा आपके साथ, बट मैं स्टार्ट में एक दफ़ा आपको ओवरव्यू दे दूँगी कि क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं इसके अंदर। उसके अलावा प्रेशर होता है स्टडीज़ का, ये इसको मैं ज़रा बयान करूँगा। और उसके बाद होता है अनप्रोडक्टिव इन्वायरमेंट, ये चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट लेते हैं ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम से। ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स आखिर बेसिकली क्या हैं? आप कहीं पर जा रहे हैं तो आपने एक्सपेंसेस पे करने हैं, ऑब्वियसली उसका आपकी कंट्री के अंदर एक रेवेन्यू जनरेट करने के अंदर एक रोल होगा। बिल्कुल इसके अंदर मैं बिल्कुल इस चीज़ के साथ एग्री करता हूँ कि आपको किसी चीज़ के अंदर कोई फ्री हैंड नहीं लेना चाहिए। जहाँ पर आपको कोई चीज़ पे करनी है, अगर उसका एक कंट्री के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन है तो आपको वो चीज़ ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को मैंने एग्री किया। उसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स के अंदर ये होता है, कुछ स्टूडेंट अफोर्डिंग होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते हैं, तो उनके लिए एक प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स के लिए फेस करना। तो कहीं पर अगर पॉसिबिलिटीज़ हो, मैं ये नहीं कह रहा कि हर बच्चे के लिए उसको फ्री कर दिया जाए, बट डिजर्विंग स्टूडेंट्स के लिए एटलीस्ट उस ट्रांसपोर्टेशन को फ्री कर दिया जाए। जैसे नीदरलैंड के अंदर है कि वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन फ्री है, स्टूडेंट्स के लिए अकोमोडेटीज फ्री है, इस तरह की चीज़ें कुछ चीज़ें फ्री कर दी गई हैं वहाँ पर, ताकि स्टूडेंट उससे बेनिफिट ले सकें। एक ये चीज़ हो गया, ट्रांसपोर्ट का इशू ये होता है। उसके अलावा उसकी एक रीज़न ये है कि अगर आप ट्रांसपोर्ट, अगर आप यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, स्कूल से अपनी यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, तो उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन फ़ी होती है जो कि आपको यूनिवर्सिटी को पे करनी होती है, और यूनिवर्सिटी फिर उससे उसके जो होता है फ्यूल का एक्सपेंडिचर उसको कंपनसेट करती है। बिल्कुल ठीक हो गया, ये चीज़ एक ठीक है। बट अगर आप कहीं करीब के हैं या आप दूर के हैं तो आपको सेम कॉस्ट पे करनी पड़ रही है। तो ये एक तरफ से तो अच्छा है कि आपको यूनिवर्सिटी के अंदर पैसा आ रहा है, बट इससे ना ये होता है कि अगर कुछ जो करीब के लोग हैं वो लोकल ट्रांसपोर्ट, फॉर एग्जांपल रिक्शा या इन ड्राइव नहीं कराना चाहते, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाती है, उसकी जगह पे वो शटल यूज़ कर लेते हैं। तो ये है कि उनको भी सेम कॉस्ट पे करनी पड़ जाती है, जो कि उनके जो है ना मंथली बजट को वो डिस्टर्ब कर देते हैं। तो उसके वजह से स्टूडेंट्स या तो फिर पैदल ट्रैवल करने लग जाते हैं। जो पैदल ट्रैवल करने का डिसएडवांटेज है वो मेरे ख्याल में ये है कि अगर आप लेट्स सपोज 4 से 5 किलोमीटर भी आज के दौर में जिस तरह से आप डाइट ले रहे हैं, जिस तरह से आपकी बॉडी अनफिट हो चुकी है, 4 से 5 किलोमीटर चलिए आप थोड़े से ना आप थके हो जाते हैं, आप उस तरह से एक्टिव नहीं होते एज कम्पेयर टू अगर आप यूनिवर्सिटी की शटल से लेट्स सपोज 5 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, अब यूनिवर्सिटी की शटल पे आ जाएंगे बैठ कर, तो अगर आप उसके लिए लो कॉस्ट पे करनी पड़ जाए तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो मेरे ख्याल में ये शायद आपको ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम होगी। उसके अलावा अगर एक स्टूडेंट है तो उसने कोई लेट्स सपोज रिसर्च टॉपिक है, इफ आई एम एन एग्रेरियन, अगर मैं एग्रेरियन के तौर पर बात करूँ, मैंने कहीं पर देखना है कि मैं मुल्तान में पढ़ रहा हूँ, तो और लेट्स सपोज के भावलपुर के अंदर एक जगह है, उसकी जो एक क्रॉप ग्रो हुई है, उसकी जो यील्ड है वो कंपैरेटिवली मुल्तान से ज़्यादा है। तो अगर मैं जाना चाहता हूँ तो मुझे इस चीज़ के अंदर थोड़ी सी सपोर्ट दी जाए यूनिवर्सिटी की तरफ से, या अगर रेलिवेंट कोई भी अगर अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड जाना चाहता है तो उसको यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कोई ना कोई उसको सस्टेनेबल कोई इसके लिए होना चाहिए, अल्टरनेट वे ज़रूर होना चाहिए कि वो अपने काम के ऊपर फोकस कर सके और एक प्रोडक्टिव चीज़ लेकर आ सके। प्रोडक्टिव चीज़ों के लिए ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम को अगर सॉल्व किया जाए तो स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा ईजी होगा काम करना। देन अदर वन इज़ फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। देखिए, जो फाइनेंशियल चीज़ें होती हैं, फाइनेंस आपकी लाइफ में आप बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है मेरी नज़र के अंदर। सबकी नज़र में हर किसी का अपना नुक्ता नज़र होगा, मैं किसी के नुक्ता नज़र से कतई इख्तलाफ नहीं करूँगा। हर इंसान अपने जहन से सोचता है, अपने थॉट्स उसके होते हैं, वो उसके अंदर बात कर रहा होता है। तो मेरी नज़र के अंदर जो है ना फाइनेंस जो होता है ना, ये आपकी सब चीज़ें आपको बता रहा होता है कि आप अच्छे हैं, आप बुरे हैं,
آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ جینیس, آپ کچھ نہیں, آپ کی فائنینشیل کنڈیشنز آپ کو ڈیفائن کرتی ہیں. آج کل کے انوائرمنٹ کے اندر کی بات کر رہا ہوں, آج کل کے جو آپ کے جو کمپٹیٹرز ہوتے ہیں نا, اس کے اندر آپ کو فائنانس آپ کا صرف آپ کو رول پلے کر رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ڈیلی لائف کے اندر بھی فائنانس کا رول ہوتا ہے, بٹ اس ٹائم ہم اسٹوڈنٹس کی بات کرنے لگے ہیں, اور تو اس لیے میرے خیال میں یہیں تک رہنا کافی ہوگا. تو اگر ہم بات کریں کہ فائنینشیل, دیکھیں جب فائنینشیل پرابلمز آتی ہیں, آپ کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں, جیسے میں نے ابھی بات کی, کچھ شخص ریسرچ کے لیے جانا چاہتا ہے, کسی اور سٹی میں بھی جانا چاہتا ہے, بے شک ایکسپیریمنٹ کے لیے جانا چاہتا ہے, تو اس کے لیے فائنانس ریکوائرڈ ہوگا, جو کہ اسٹوڈنٹ کے پاس ضروری نہیں ہے کہ اتنا فائنانس ہو اور وہ اس طرح سے اپنا کام پورا کر سکے. تو اس کے لیے ہوتا ہے کہ شاید گورنمنٹ کو, یا جس انسٹیٹیوٹ میں وہ پڑھ رہا ہو, ڈزنٹ میٹر کہ وہ پرائیویٹ ہے یا گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ ہے, ایٹ لیسٹ ان کو اپنے اسٹوڈنٹس کو اس طرح سے فیسیلیٹیٹ ضرور کرنا چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ اگر پروڈکٹیو کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکیں. تو پروڈکٹیو کام کے لیے ہمیشہ آگے رہنا چاہیے. یہ چیز ہو گئی. تو ایک سٹیج آتی ہے لائف کے اندر جب آپ اسٹوڈنٹ ہوں, بڑے اسٹوڈنٹ ہوں, یا آپ اسٹوڈنٹ سے آپ میچور بھی ہو رہے ہوں کافی, تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ شاید ایزیلی ڈیفائن نہیں کر سک رہے ہوتے, یا سچویشن اس طرح سے آپ کو ڈیفائن نہیں کرنے دے رہی ہوتی. جیسے میں آپ کو ایگزامپل دوں, جب آپ ینگ ہوتے ہو تو آپ پیرنٹس سے پیسے لیتے ہوئے نا تھوڑا سا ہچکچاتے ہو. موسٹلی گرلز بھی یہ کرتی ہیں اور بوائز میں بھی یہ چیز ہوتی ہے, بٹ میرے خیال میں بوائز میں زیادہ پرومیننٹ ہوتی ہے کہ وہ ایک ٹائم کے بعد جب ان کو لگتا ہے نا کہ وہ اس طرح سے ان ریٹرن نہیں دے پا رہے اپنے گھر والوں کو, اپنی فیملی کے ساتھ اتنا زیادہ کنٹریبیوٹ نہیں کر پا رہے اس کے اندر, تو وہ گھر والوں سے پیسے لینے میں تھوڑی سی ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں. یہ چیز ہوتی ہے, تو اس کے لیے وہ اور سائڈ پہ چلے جاتے ہیں, یعنی کہ وہ کوئی پارٹ ٹائم جاب کرتے ہیں. پارٹ ٹائم جاب کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے, کوئی برائی نہیں ہے, کوئی برائی نہیں ہے. میں اس کے بہت حق میں کہ پارٹ ٹائم کر رہا ہوں, بٹ وہ اس طرح سے اس کو کام کرنا چاہیے, اس طرح سے اس کا کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ اس کی جو ایجوکیشن ہے نا ایٹ لیسٹ وہ ڈسٹرب نہ ہو فائنینشیل کرائسس کو لے کر. ایک یہ چیز ہونی چاہیے. اس کے بعد ہوتی ہے جی انوالومنٹ ان پالیٹکس. یہ بہت ایک کرنٹ سینیریو کے اندر آپ دیکھیں 2023 کے اندر, تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ بہت زیادہ اس کے اندر ہو جاتے ہیں, انوالو ہو جاتے ہیں. جیسے کہ پالیٹکس کے اندر اگر آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں تو سوشل میڈیا کے اوپر کیا ہے, یوتھ لڑ رہی ہے آپس کے اندر, دو پارٹیز کے درمیان ایک وال آف کانفلکٹ, ایک دیوار کھڑی ہو چکی ہے کانفلکٹ کی. یہاں سے راکس پھینکے جا رہے ہیں, یہاں سے راکس پھینکے جا رہے ہیں ان دی فارم آف کمنٹس کے اندر جاتے ہیں. تو پھر آپ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں, پوسٹ اس طرح کی بناتے ہیں کہ آپ کسی دوسرے لیڈر کو یا تو آپ ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے کو اس طرح سے انکریج کر رہے ہوتے ہیں کہ اگلے کو آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے جو ہوتا ہے نا, اس کا ڈس ایڈوانٹیج آپ کے اوپر کیا پڑتا ہے, آپ کی جو تھاٹس ہیں, جو آپ کی کریٹیکل تھنکنگ ہے نا, وہ اس طرف ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. تو جو ڈائیورٹ ہو جاتی ہے تو پھر میرے خیال میں مجھے نہیں لگتا کہ آپ اس طرح سے کوئی بینیفیشیل کام کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ کو کرنا چاہیے, جس ایفیشینسی کے ساتھ آپ کو پرفارم کرنا چاہیے. مجھے نہیں لگتا کہ پھر آپ اس ایفیشینسی کے ساتھ ہی پرفارم کر پا رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں آپ کو پالیٹکس ضرور آپ انفارمیشن رکھیں, کرنٹ افیئرس کی انفارمیشن رکھیں, پولیٹیکل پالیسیز کی آپ انفارمیشن ضرور رکھیں کہ کیا ہو رہا ہے, بٹ اس طرح سے آپ انوالو مت ہو جائیں کہ آپ کی اسٹڈیز سائڈ پر ہو جائے. جس طرح سے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, میں سوشل میڈیا جب بھی اوپن کرتا ہوں, جب بھی کوئی ایشو کریٹ ہو جائے قریبی میں, تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر نا جی ایشوز چل رہے ہوتے ہیں, جی سب کے اپنی باتیں چل رہی ہوتی ہیں, اپنے اظہار ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز اچھی ہے کہ آپ اپنا رائے کا اظہار ضرور کر رہے ہیں, آپ اظہار رائے کو دبا نہیں رہے. ایک اچھی چیز ہے, ڈیموکریسی ہے کہ آپ فریڈم آف تھاٹس ہے, فریڈم آف ایکسپریشنز ہیں, یہ چیز اچھی ہے. بٹ یہ کہ آپ جس طرح سے انوالو ہو چکے ہیں, آپ ہر چیز, آپ سوشل میڈیا آپ کھولیں گے نا, آپ سوشل میڈیا کے اندر یہی پولیٹیکل کرائسس ہوگا, پولیٹیکل کرائسس پر بات ہو رہی ہوگی, ویڈیوز بن رہی ہوں گی زیادہ تر, اور اس کے اندر میجورٹی کے میرا 90 to 95% جو ہوتے ہیں نا ینگسٹرز ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو یہ سوشل میڈیا کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. آپ سوشل میڈیا کو ضرور ہینڈل کریں, بٹ اس طرح سے ہینڈل کریں گے وہ اب آپ کے لیے بھی بینیفیشیل ہو, جو آپ کے دیکھنے والے ہیں نا ان کے لیے بھی وہ چیز بینیفیشیل ہو. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہوتا ہے جی پریشر آف فیملیز, پریشر آف ٹیچرس. یہ ایک بہت میجر ایشو میری نظر کے اندر ہے کہ آپ کسی بھی اسٹوڈنٹ کو نا پریشرائز نہ کیا کریں. کسی کو آپ پریشرائز کریں گے نا, آپ کسی کی ایبلٹیز کو نا کسی کے ساتھ ملا نہیں سکتے. فار ایگزامپل, اف آئی ایم گڈ ان رائٹنگ بٹ ناٹ ان اسپیکنگ, اینڈ یو آر گڈ ان اسپیکنگ بٹ ناٹ گڈ ان رائٹنگ. یہ ہر انسان کی اپنی ایبلٹیز ہوتی ہیں کہ وہ کس چیز میں اچھا ہے اور کس چیز میں اتنا اچھا نہیں ہے. تو آپ کسی بھی ایبلٹی کو ڈینائی نہیں کر سکتے. آپ اسپیکنگ میں اچھے ہیں, میں آپ کی ایبلٹی کو ڈینائی نہیں کروں گا. میں رائٹنگ میں اچھا ہوں, آپ میری ایبلٹی کو ڈینائی نہیں کر سکتے. ہر چیز کی اپنی اپنی امپورٹنس ہے. ڈفرینٹ سینیریوز میں جاتے جائیں تو وہ الگ اپنی امپورٹنس دیتا جاتا ہے. تو کسی چیز کو پریشر نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کو بالکل اس طرح سے کرنا چاہیے. بالکل آپ کو ایک نقطہ نظر ہے, آپ اس نقطہ نظر سے دیکھیں. لیٹس سپوز اگر مجھ سے کوئی ویڈیو مگر مجھے کہتا ہے کہ ویڈیو بناؤ, وہ مجھے کہتا ہے ایگزیکٹ یہ اسکرپٹ بولو. ٹھیک ہے جی, اس کی ویڈیو اس کا نقطہ نظر ہے. اگر ویڈیو اچھی بنا رہا ہوں, اگر میں ویڈیو کو پروموٹ کرنا چاہتا ہوں یا میں اس چیز کو پروموٹ کرنا چاہتا ہوں, اس چیز کے بارے میں اویئرنیس دینا چاہتا ہوں, تو مجھے
اپنے تھاٹس اگر میں دیتا ہوتا ہوں پہلے تو میرے پاس پاسٹ ایکسپیرینس ہوگا کہ اس طرح سے کام کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. تو اب پرابلم کیا آ رہا ہے, آپ کو پریشرائز کر دیا جاتا ہے, اسٹوڈنٹس چپ ہو جاتے ہیں. میرے نقطۂ نظر کے مطابق جب کوئی بندہ آپ کو پریشرائز کر رہا ہے, آپ اس کی بات کو ضرور سنیں, آپ اس کی ریالٹی کو, اس کے ایکسپیرینس کو بھی ڈینائی نہیں کر سکتے. جو اگر ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ایشو آ رہا ہے کہ اس بات کو یوں نہیں یوں ہونا چاہیے, تو آپ تو لوگ بیٹھیں, آپ اپنا نقطہ نظر دیں, آپ اپنا نقطہ نظر, ان کا نقطہ نظر سنیں, اپنا نقطہ نظر دیں, مل کر بیٹھیں اور اپنا ایک کنکلوژن نکالیں بیٹھ کر. اس سے کیا ہوگا کہ آپ ایک دوسرے کے جو ہوگا نا رسپیکٹ دیں گے تھاٹس کو, ایکسپریشنس کو, ایک دوسرے کے اوپینینس کو, ایک دوسرے کے ریویوز کو, تو ایک اچھی چیز ڈیولپ ہوگی, ایک اچھا بانڈ ڈیولپ ہوگا کہ اور ایک صلح صفائی کے ساتھ ایک مسئلہ حل ہوگا. آپ کسی کو پریشرائز نہیں کریں گے, وہ کسی ٹینشن میں نہیں پڑے گا, اور آپ کے فیملیز بھی خوش رہیں گی. اور اسی سے بالکل مت ڈریے گا کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ کہتے رہتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا. اس کے علاوہ ایک ان پروڈکٹیو انوائرمنٹ, یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جی, ان پروڈکٹیو انوائرمنٹ. جب آپ کسی بھی انسٹیٹیوٹ کے اندر چلے جائیں, وہاں ہمیشہ اچھے اور برے لوگ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں. کسی کی نظر میں ہم اچھے ہوتے ہیں, کسی کی نظر میں ہم برے لوگوں میں شمار ہو رہے ہوتے ہیں, بٹ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کے ان کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ہم ان کو اپوز کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک آپ کا ایک ہو جاتا ہے کہ کانفلکٹ اسٹارٹ ہو جاتا ہے اس کے اندر بھی, اور آپ کے جو اپوننٹ ہو جاتے ہیں, اور آپ ان کو کمپٹیٹر, پڑھائی کے علاوہ اپنا کمپٹیٹر امیجن کر لیتے ہیں, اور اس طرح سے آپ کام کرنے رہ جاتے ہیں. تو جو ان پروڈکٹیو انوائرمنٹ ہوتا ہے نا, اس کو آپ خود پروڈکٹیو کنورٹ کر سکتے ہیں. تو نتھنگ از امپاسبل ان دس ورلڈ. تو جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس نے ان چیزوں کو خود بنانا ہوتا ہے, اپنا پروڈکٹیو انوائرمنٹ خود بنانا ہوتا ہے. جیسے کہ اگر آپ یونیورسٹیز میں چلے ہیں تو وہاں پر ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں, تو وہاں پر ڈفرنٹ لوگ ہوتے ہیں, کچھ پڑھنے والے ہوتے ہیں, کچھ نہیں پڑھنے والے ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہوتا ہے ہر انسان پڑھنے والا ہو, کوئی کسی چیز میں اچھا ہوتا ہے. اگر آپ اس کو پروڈکٹیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا انوائرمنٹ خود کریٹ کریں, آپ کو دیکھ کر. اٹ از اے ہیومن سائیکالوجی. اگر آپ کریں گے تو ساتھ والا کچھ نہ کچھ ٹرائی کرے گا ایٹ لیسٹ. اگر آپ اچھی چیز کریں گے, پڑھائی کی چیز کریں گے, یا کوئی ایسی چیز کریں گے جس کا سوسائٹی کے اوپر یا انسٹیٹیوٹ کے لیے اس کا پلس پوائنٹ جا رہا ہوگا, تو آپ کے ساتھ والے جو ان پروڈکٹیو لوگ آپ کو لگتے ہیں وہ بھی ضرور کریں گے. تو میرے نقطۂ نظر کے مطابق یہ کچھ پرابلمس تھیں جو کہ اسٹوڈنٹ موسٹ کامنلی فیس کر رہے ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی, اور آپ اس ویڈیو سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھیں گے. فار ایگزامپل اس کے اندر میں نے بات کی تھی کہ انوالومنٹ ان پالیٹکس میں تھوڑا سائڈ لائن ہوں گے, یا اس کو ایک پازیٹیو وے میں اپنے ایکسپریشن کا اظہار کرنا چاہیں گے. ٹرانسپورٹ پرابلمس کے بارے میں کوئی ایسا سن رہا ہوگا جو اس کے بارے میں کچھ کر سکتا ہے, وہ ضرور کچھ کرے. اور ان پروڈکٹیو انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ میں نے بات کی, اس کو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ فائنینشیل کے بارے میں بات کی, تو اس کے بارے میں بھی آپ کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو آپ اپنی لائف میں ایز اے اسٹوڈنٹ آپ فیس کرتے ہیں. تو میرے خیال میں مجھے لگتا ہے یہ ویڈیو ضروری ہے, اس کے اوپر بنائی جائے. اس کے بعد جو میرا ٹاپک ہے, جو میرا نیکسٹ ہے, یہ بھی کچھ اسی طرح سے ریلیٹڈ ہوگا. شاید وہ انڈیویجول ہو جائے, میل کے اور فیمیل کے پرابلمس کو دیکھ کر کے وہ اسٹوڈنٹ لائف میں یا ٹین ایج میں, یا جس ایج میں ہوں اس ٹائم 19 ہوا ہوں, تو اس ایج میں کیا پرابلم فیس ہوتی ہیں, پھر اس سے میں اپنا اظہار کر سکوں اپنی رائے کا. تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو کو پسند کیا ہوگا. تو کائنڈلی چینل کو لائک کریں, ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت جلد آپ کے سامنے دوبارہ پیش ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, نئے موضوع کے ساتھ, نئے موضوع بحث کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.